1948 سے پہلے اسرائیل کا کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک کرنٹ افیئرس کا ٹاپک لے کے، جو کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ 1880 سے پہلے جو جیوش کمیونٹی تھی وہ ڈسپرس تھی ڈیفرنٹ کنٹریز میں۔ وہ کچھ یورپین کنٹریز میں رہتے تھے، کچھ رشیا میں، کچھ امریکہ میں اور کچھ مڈل ایسٹ میں رہتے تھے، لیکن وہ لوگ صرف اور صرف عبادتیں کرتے تھے اور سوشلی وہ بالکل ہی کٹ آف ہو چکے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جتنے بھی قبائل آئے یا جتنے بھی حکمران آئے، سب نے یہودیوں کا قتل شروع کیا اور ان پہ بے تحاشا ظلم ڈھائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ صرف اور صرف عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کی آئیڈیالوجی کے اکارڈنگ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایک بادشاہ آئے گا جو کہ ان کو ان کا اینسیسٹرل ہوم لینڈ واپس کر دے گا۔ اب جو جوئش کمیونٹی ہے اس میں دو ٹائپس ہیں، ایک تو آرتھوڈاکس کمیونٹی ہے اور دوسری زیونسٹ کمیونٹی ہے۔ جو آرتھوڈاکس کمیونٹی ہے وہ پیورلی مذہبی لوگ ہیں، وہ سوشلی یا اکنامکلی کٹ آف ہے دنیا سے۔ جو زیونسٹ ہیں وہ ایک ماڈرن جوڈیزم کی ایک ٹائپ ہے جو کہ 1890 کے بعد اس کا ارتقا شروع ہوا ہے۔ جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں ان کے اکارڈنگ یہ ہے کہ ایک حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایک بادشاہ آئے گا جو کہ ان کو ان کا آبائی وطن واپس کر دے گا، اور وہ اس بادشاہ کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کی آمد جلد سے جلد ہو۔ اور جو زیونسٹ ہیں جو کہ ماڈرن یہودی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے اکارڈنگ بھی یہی ہے کہ ان کی ہولی لینڈ پہ قبضہ کیا گیا ہے اور وہ خود اس کو لبریٹ کریں گے۔ آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی یہ ہے آئیڈیالوجی آف اسرائیل کے ریلیٹڈ۔ جو میجر ایونٹس انوالو تھے اسرائیل کی فاؤنڈیشن رکھنے میں، وہ 3 میجر ایونٹس تھے، وہ میں آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ ایک اس میں زیونزم کی بنیاد رکھی گئی، دوسری عبرانی زبان کو دوبارہ ارتقا دیا گیا اور اس پہ کافی اسٹڈیز کرنے لگی جو یہودی کمیونٹی، اور تیسری اس میں جو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈکلیریشن دی گئی تھی جو کہ جس کو بالفور ڈکلیریشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلیوں کو یا زیونسٹ جو پیپل تھے ان کو کافی پرووکیشن ملی اور وہ کافی اس چیز میں آگے چلے گئے، مذہبی اور سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیویزم میں کافی آگے چلے گئے۔ 1882 یا 83 میں زیونزم کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ ایک آسٹرین اسٹوڈنٹ تھا جو کہ 19 سال کا تھا، صرف اس نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کا نام تھا نیتن برنبام۔ جو زیونزم کی جو آئیڈیالوجی ہے، انہوں نے یہ ورڈ لیا تھا زیون سے۔ زیون ایک عبرانی ورڈ ہے جو کہ عبرانی بائبل میں یوز ہوا ہے، جسے ہم تورات کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 150 سے 200 دفعہ یوز ہوا ہے تورات میں۔ جو زیون ہے اس کا لفظی مطلب ہے بہت اونچی جگہ، اور وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں لینڈ آف لارڈ، جہاں پہ بندے صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا بندوں کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ جو بندہ تھا نیتن برنبام، یہ اپنی اس تحریک کو اتنی آگے تک لے کے جا نہ سکے کیونکہ یہ بھی آرتھوڈاکس کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں بھی یہی تھا کہ کوئی آئے گا مسیحا جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور وہ ان کو یہ لینڈ واپس کر دے گا۔ اس کے بعد جا کر 1880-1890 میں تھیوڈر ہرزل نے اس تنظیم کو جوائن کیا، جس کے بعد یہ تنظیم بہت اسٹرانگ ہوگی۔ بیسیکلی تھیوڈر ہرزل کو ہی ماڈرن زیونزم کا فادر کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے پہلے کاوش یہ تھی کہ یہ جرنلسٹ تھا، اس نے 1896 میں جا کر ایک پمفلیٹ شائع کیا جس کا نام تھا در جدستان، اور اس میں اس نے لکھا کہ جو یہودیوں کی جو زمین تھی یا یہودیوں کا جو لینڈ تھا، جو سب سے اونچا مقام زیون مینشن کیا تھا، وہ فلسطین میں ہی ہے،
اور جو فلسطین میں سب سے اونچا مقام آپ دیکھ لیں اس ٹائم پہ مسجد الاقصیٰ کا ہی ہے. تو مسلمانوں اور یہودیوں کی سب سے بڑی لڑائی ہی مسجد الاقصیٰ کے لیے ہے. زیونزم کی تحریک سے پہلے جو جیوز تھے وہ اس بات کو لے کر کافی کنفیوز تھے کہ جو زیون کا علاقہ جسے وہ اپنا اینسیسٹرل ہوم لینڈ قرار دیتے تھے اور جس کا ذکر تورات میں تقریباً 150 سے 200 مرتبہ ہوا ہے، آیا کہ یہ ارجنٹینا میں ہے یا کہ فلسطین میں ہے. آگے آ کر تھیوڈر ہرزل نے یہ پراپرلی انڈیکیٹ کیا در جودستان میں کہ جو زیان کا علاقہ جو تورات میں منشن کیا گیا وہ فلسطین میں ہی ہے اور جو فلسطین کا علاقہ یروشلم ہی زیان کا علاقہ ہے. یہ جو ماڈرن زیونزم جو تحریک تھی جس کا ارتقا تھیوڈر ہرزل نے کیا تھا، اس کی وجہ سے لارج نمبر آف جو جیوز تھے انہوں نے امیگریشن سٹارٹ کر دی ٹورڈز فلسطین. اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ 1882 سے لے کر 1903 تک تقریباً 35,000 جو جیوز تھے وہ فلسطین ہجرت کر گئے تھے اور 1904 سے لے کر 14 تک تقریباً 40,000 اور یہودی فلسطین ہجرت کر گئے. یہ امیگریشن جو تھی وہ وقتاً فوقتاً اور ان کو اسٹرانگ کرتے گئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی اور جو زیونزم تحریک جو تھی وہ وقتاً فوقتاً بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی. یہ تحریک 1949 میں صرف ایک ہی سال میں تقریباً 2,49,000 جو جیوز پرسنز تھے وہ فلسطین ہجرت کر آئے تھے اور اس نے 1902 میں اتنو لینڈ شائع کیا جس کا مطلب تھا دا نیو اولڈ لینڈ. اس کے اکارڈنگ کی جو ہماری پرانی ریاست ہے ہم اس کو نئے طریقے سے اس کو اپنی ریاست بنائیں گے. اس میں اس نے جوش کمیونٹی ہے اس کو پولیٹیکلی اور سوشلی گروم کرنے کی کوشش کی. یہ جو شخص تھا جو ماڈرن زیونزم کا بانی تھا تھیوڈر ہرزل، اس کی پیدائش 1860 میں ہنگری میں ہوئی اور یہ تقریباً 1904 میں جا کر مرا ہے آسٹریا میں. 1904 میں یہ جو تھیوڈر ہرزل ہے یہ شخص فوت ہو چکا تھا اور 1949 میں جا کر اس کی جو بقایات تھی اس کو اٹھا کے یہ لوگ جو جوش کمیونٹی ہے یہ اٹھا کے ماؤنٹ آف ہرزل لے گئے اور اس کی بقایات کو وہاں دفن کی. اس میں سب سے بڑی دوسری ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو 1904-05 میں جو تل ابیب میں جو لوگ تھے انہوں نے مل کر جو عبرانی زبان جانتے تھے یا ہیبریو جسے کہتے ہیں وہ جو جانتے تھے انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا کہ ہم اپنے جو جیوش کمیونٹی ہے اس کو عبرانی زبان سے ہم کنار کروائیں گے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اسکول بنانے کی بنیاد رکھی جو کہ 1909 میں پہلا اس کا سٹون رکھا گیا اور جس کو ہرزلنگ ہربیو ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی بنیاد 1909 میں رکھی گئی. اور یہ بڑھتے آگے 1918 میں جا کر یروشلم میں ہربیو یونیورسٹی بھی بن گئی. میرے خیال میں اسرائیل کی ترقی میں جو ہربیو زبان ہے یا عبرانی زبان جسے ہم کہتے ہیں اس کا بہت بڑا رول ہے. جو 1905 میں تھا خلافت عثمانیہ کا دور ہی تھا، اس میں ہی انہوں نے اپنے جو نظریہ ہے زیونزم پہ اس پہ کام شروع کر دیا تھا. اور جو نظریہ زیونزم ہے اس کو یا جو جسے ہم صہیونی طاقت کہتے ہیں اس کو ارتقا سب سے زیادہ ایک چیز نے دی وہ تھا بالفور ڈکلیریشن کے نام سے. ایک برٹش گورنمنٹ نے نومبر 1917 میں ایک ڈکلیریشن دی تھی جس میں جو زیونسٹ فیڈریشن آف بریٹن اینڈ آئرلینڈ کو جو یہ تسلی دی گئی تھی کہ ہم آپ کے لیے اسرائیل میں آپ کا ہوم لینڈ یا جو اینسیسٹرل لینڈ تھا اس کو آپ کے لیے اس کی زمین واپس کروا دیں گے اور آپ کے لیے ایک ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے گا. تو جو بالفور ڈکلیریشن تھی 1917 میں ہوئی جس میں لارڈ روتھشائلڈ جو ایک زیونسٹ لیڈر تھا اس کی ملاقات ہوئی فورن سیکریٹری جو برٹن کا تھا آرتھر بالفور کے ساتھ. یہ ملاقات ہونے کے بعد 2 نومبر 1917 میں جو فورن سیکریٹری تھا بالفور اس نے ایک آفیشیل خط لکھا لارڈ روتھشائلڈ کو
लॉर्ड रोथशाइल्ड को, जिसमें उसने यकीन दहानी करवाई कि जो ज्यूश पीपल है उसके लिए एक रियासत बनवा के देंगे, उसके लिए एक रियासत बनवा के देंगे फ़लस्तीन में, और जिसमें उनको बाकायदा तौर पर मजहबी, मुआशी और पॉलिटिकल उनको फ्रीडम मिलेगी, और जो उसमें लोग रह रहे होंगे जो नॉन ज्यूश पर्सन्स होंगे उनको भी आज़ादी हासिल होगी। 2 नवंबर 1917 की इस ऑफिशियल लेटर के बाद बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल करवाई गई, और ये 9 नवंबर 1917 को बाकायदा इसकी प्रेस रिलीज दी गई। इस बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ज़ियोनिज़्म को बहुत ज़्यादा इर्तिका मिला और इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो अमेरिकन ज़ियोनिस्ट की तादाद 1917 में सिर्फ़ और सिर्फ 7500 थी, जो कि बढ़कर 30,000 तक इसी फ़ॉरेन डिक्लेरेशन के बाद हो गई, और 1919 तक ये तादाद 1,49,000 तक पहुंच गई थी। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन दी गई, लेकिन उससे पहले ही 1914 में जो ब्रिटेन एम्परर्स और ऑटोमन एम्परर्स थे उनके दरमियान वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था, और वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्परर्स को शिकस्त खाना पड़ी और वो लोग फ़लस्तीन से हट गए। इस जंग में जो उस्मानी एम्परर्स थे उनको शिकस्त हो गई और वो लोग दिसंबर 1917 में फ़लस्तीनी रियासत छोड़कर चले गए। तो इसकी वजह से जो ज़ियोनिज़्म जो तहरीक थी उसको बहुत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया, और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की तरफ से जो ग्रेट ब्रिटेन्स थे उनको ये बाकायदा तौर पर इन्फ्लुएंस किया गया था कि आप लोग एक फ़लस्तीन में इसराइली रियासत बनाने की तरफ जाएं। 1918 में जाकर ग्रेट ब्रिटेन्स ने बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन का कंट्रोल हासिल कर लिया था। तो 1920 से लेकर 1940 तक जो ज्यूस कम्युनिटी थी उनकी इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि इन्होंने पहले से ही ज़ियोनिज़्म को फ़रोग़ देने का वादा कर रखा था। जो ज़ियोनिज़्म की तहरीक थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ावा दिया, और इसी चीज़ को प्रोकेट करने के लिए 1940 में इन्होंने एक ज़ियोनिस्ट एमपी था हर्बर्ट सैमुअल, उसको बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन का गवर्नर मुकर्रर किया। और जब ये गवर्नर मुकर्रर हुआ है इसने मुसलमानों और क्रिश्चियंस पे काफ़ी मजहबी तंगी कर दी, और जो ज्यूस थे उनको काफ़ी बढ़ावा दिया, और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, जिसमें नाज़ी फोर्सेस ने जो हिटलर की फ़ोर्स थी उन्होंने बेतहाशा कत्ल स्टार्ट कर दिया यहूदियों का, जिसके नतीजे में जो रियासत फ़लस्तीन है उसमें इमिग्रेशन बहुत बढ़ गई थी यहूदियों की। वर्ल्ड वॉर 2 में जीते तो ब्रिटेन्स ही थे, लेकिन जो इकनॉमिकली वीक हो गए थे इसकी वजह से इन्होंने अपनी जो रियासतें आउट ऑफ यूके कायम की हुई थी उनको ख़त्म करने का ऐलान किया था, और उसमें से एक रियासत फ़लस्तीन भी थी। ग्रेट ब्रिटेन्स पे ये फोर्स था कि आपने फ़लस्तीन से हटने से पहले जो यहाँ पे यहूदी आबाद थे उनके लिए अलग रियासत बनाकर ही जाना है, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब ना हुए, और 1947-48 में जाकर इकनॉमिकल वीकनेस की वजह से इन्हें रियासत फ़लस्तीन छोड़ना पड़ी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हटने के बाद काफ़ी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूस के दरमियान, और ये लड़ाइयाँ काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने बेड़ा उठाया और एक सजेशन दी जिसमें रियासत फ़लस्तीन है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक जो अरब रियासत थी जिसमें मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जिसकी आबादी 90% थी वो रहेगी, और जो ज्यूस कम्युनिटी थी वो उसके लिए अलग रियासत डिक्लेयर की गई, और जो गज़ा था उसको इंटरनेशनल सिटी करार दिया गया। इस तजवीज़ को मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने रद्द किया, लेकिन यहूदी इस सजेशन को मान गए और उन्होंने इस रियासत का नाम रियासत इसराइल रख दिया। मैंने काफ़ी रिसर्च किया था इस टॉपिक पे, और मैंने काफ़ी टाइम लगाया, तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग मेरी वीडियो को लाइक करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि मुझे प्रोवोकेशन मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं।